تم سرکار غوث اعظم سے محبت نہ کرتے تمہاری بدنصیبی، مگر تمہیں کیا حق پہنچتا ہے کہ کروڑوں عربوں اور صدیوں سے جس کی عقیدہ بڑے بڑے بزرگوں نے مانی ہو، جس کی شان و عظمت کا یہ عالم ہو کہ وقت مجدد نے جس کے بارے میں کہا سر بھلا کیا کوئی جانے کی ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا، اس کی عزت معاب والدہ محترمہ کے بارے میں تم زبان درازی کرو خبیث، اور تمہیں حق نہیں کہ اگر میں نے تمہاری ماں کے بارے میں کہا تو تم شکایت کرو کہ فاروق رضوی تم نے ہماری ماں کو بدکارہ کہا، جب تم غوث اعظم کی والدہ کا احترام نہیں کر سکتے تو ہم تمہاری ماں کا احترام کیوں کریں؟ جیسا بوؤں گے ویسا پاؤں گے، گیو اینڈ ٹیک، جیسا دوں گے ویسا لوں گے، علم سے بات کرو گے علم کا جواب دیں، بدتمیزی سے بات کرو گے تو پھر تم سے بڑے بدتمیز ہیں، ویسا بھی جواب دینا ہے۔ تو اندازہ لگائیے یہ وہ فرقہ ہے کہ جو جھوٹ بولنے پر آتا ہے تو اتنا جھوٹ بولتا ہے، اور یہی خبیث ایک دوسرے مقام پر کیا کہتا ہے، یہ ذرا غوث پاک کا اس نے مذاق اڑایا دوسری جگہ، یہ ذرا سن گیا۔ تھوڑا سا اور آگے بڑھا میں، نیچے لکھا ہوا آگے، جب 2 مہینے اور پورے ہو گئے تو بڑے پیر صاحب ماں کے پیٹ سے باہر نکلے، پیدا ہوئے، رمضان کا مہینہ تھا۔ کون سا مہینہ تھا؟ رمضان کا۔ صبح سحری کا وقت تھا، ماں نے دودھ سے لگایا، دودھ پی لیا، اذان کی آواز آنے لگی، دودھ پینا چھوڑ دیا۔ ماں نے صبح سورج نکلنے کے بعد پستان سے لگایا لیکن دودھ نہ پیا، ظہر کے بعد دودھ سے لگایا تو دودھ نہیں پیا، عصر کے بعد دودھ نہیں پیا، مغرب کی اذان ہو رہی تھی، بڑے پیر صاحب اپنی ماں کے دودھ سے لگے ہوئے تھے، یعنی صبح فجر سے پہلے پیدا ہوئے، سحری کی، دودھ پیا، اور شام کو مغرب کے بعد مغرب کی اذان ہو رہی تھی تو افطار کیا۔ نیچے لکھا ہے، اس کے بعد نیچے لکھا نوٹ کر کے، وہابیوں کیا ماں کے پیڑ سے پیدا ہونے والا ہی ایک دم روزہ رکھتا ہو؟ ایسا نیک آدمی اور ایسا نیک بزرگ کیا تمہارے خاندان میں بھی پیدا ہوا ہے کوئی؟ یہ نیچے لکھا ہے نوٹ، وہابیوں کیا اتنا بڑا بزرگ تمہارے خاندان میں بھی پیدا ہوا ہے جو پیدا ہوتے ہی روزہ رکھتا ہو؟ میرا دوست کہنے لگا جرجیت صاحب مولانا جب یہ بتاؤ یہ روزہ تو پیٹ سے پیدا ہوتے ہی رکھنے لگے تو انہوں نے ظہر کی نماز کہاں پڑھی، فجر کی نماز کہاں پڑھی؟ روزہ بڑی عبادت ہے یا نماز؟ روزہ تو ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتے ہی رکھ رہے ہیں اور نماز پڑھی نہیں رہے تو نماز کہاں پڑھی؟ میں نے کہا چپ، مجھ سے کیا پوچھتا ہے؟ نماز پڑھی ہوگی کتاب لکھنے والے مولوی کی کھوپڑی میں، تو نماز کے بارے میں سوچ رہا، میں کچھ اور سوچ رہا ہوں۔ تو وہ کہتا تم کیا سوچ رہے ہو؟ میں نے کہا میں یہ سوچ رہا ہوں 2 مہینے پہلے جب اماں کے پیٹ سے نکلے تو تلوار لے کے نکلے، مارا، قتل کیا، پھر تلوار لے کر گھس گئے، 2 مہینے پورے ہوئے تو تلوار اماں کے پیٹ میں ہی چھوڑ کے کیوں چلے آئے؟ وہ تلوار کہاں گئی؟ اماں کے پیٹ میں ہوگی تو چپ رہی ہوگی، میں ڈھونڈ کے مر گیا کہ وہ تلوار کہاں گئی، آج تک داستان نہیں ملی، پتہ نہیں۔ ارے ہم تو تیرے حلالی ہونے کا سرٹیفکیٹ ڈھونڈ کے تھک گئے مگر تیرا حلالی ہونا ثابت نہیں ہوا، تیرے باپ کا ہی پتہ نہیں چلتا، کیونکہ اگر تیرا باپ ہوتا تو اپنے باپ کو جانتا تو ہم سے مناظرہ کرتا، اور سب سے پہلے مناظرے میں یہ ثابت کرتا، 12 سال سے میں اس کو للکار رہا ہوں اس خبیث کے بچے کو، تو ہمارے مجھ سے مناظرہ کرتا اور بتاتا کہ بھائی یہ جو تم بکواس کر رہا ہے تلوار والے واقعے کی، یہ ہے کہاں لکھا ہوا؟ یاد رکھیں ہمارے کسی عالم نے یہ بکواس نہیں، میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، بہت سی کتاب یہاں ٹیبل پہ رکھی ہے اسی نام کی، جس کتاب کے نام کا لے کر ذکر کیا سیرت غوث پاک، یہاں کتاب رکھی ہے ایسی بہت ساری، اور بھی ہے میں جو سارے بیگ میں نہیں لا سکتا کیونکہ فلائٹ سے میں سفر کرتا ہوں، تو جو لوگ سفر کرتے ہو جانتے ہیں کہ فلائٹ میں ایک لیمیٹڈ وزن لے جانے کی اجازت ہے، آپ اپنی مرضی سے جتنا چاہے نہیں لے جا سکتے، 15 کلو سے اوپر آپ وزن نہیں رکھ سکتے، تب کتابیں، کپڑے، بیگ، لیپ ٹاپ یہ سب دیکھنا پڑتا ہے، اس کے حساب سے وزن کو سیٹ کرنا پڑتا ہے۔ کچھ کتابیں دیکھیں، سیرت غوث پاک، سیرت غوث اعظم، یہ دوسری سیرت غوث اعظم، 3 کتابیں میں نے لائی ہے یہاں پر، الگ الگ مختلف اہل سنت کے عالموں نے لکھا، کسی کتاب میں یہ واقعہ نہ آج کی موجودہ کسی کتاب میں واقعہ ملتا ہے، نہ پہلے کی۔ ہم تو کہہ رہے ہیں کہ پورا غوث اعظم سے لے کر آج تک جتنی کتابیں غوث اعظم کے حالت پر لکھی، کسی بھی کتاب میں تو یہ واقعہ پہلے دکھا تو دے کہ تو جھوٹ گڑھ کے ہمیں بدنام کر رہا ہے۔ البتہ جہاں تک یہ بات ہے کہ سرکار غوث اعظم جب پیدا ہوئے، رمضان کا مہینہ تھا، آپ کی ولادت رمضان میں ہوئی، تو آپ کی یہ کرامت تھی کہ سحری کے وقت ایک مرتبہ آپ اپنی والدہ کا دودھ پیتے تھے، پھر دن بھر بھی پیتے رہے، سیدھا پھر افطار میں پیتے تھے۔
یہاں تک کہ جب 29 کا عید کے چاند کا مسئلہ آیا، 29 کو چاند بدلی کی وجہ سے، بادل اور کورے کی وجہ سے نظر نہیں آیا، اختلاف ہو گیا کہ آج چاند ہوا یا نہیں ہوا، شہادت ٹھیک سے مل نہیں پا رہی۔ اس زمانے کے قاضی جو تھے جیلان کے، وہ بڑے ولی کامل تھے، انہوں نے کہا کہ جاؤ، مجھے معلوم ہوا ہے کہ شیخ ابو صالح کا جو بچہ پیدا ہوا وہ سحری میں دودھ پیتا اور افطار تک نہیں پیتا، جا کے دیکھو کہ آج سحری میں اس بچے نے دودھ پیا ہے یا نہیں پیا، اگر دودھ پیا ہے تو پھر آج کا روزہ ہے، اور اگر سحری کے وقت وہ بچہ دودھ نہ پیے تو اس کا مطلب آج عید ہے۔ جب گھر آئے تو معلوم ہوا کہ شیخ عبد القادر جیلانی نے دودھ پیا ہے، تو پوری آبادی نے جو ہے روزہ رکھا۔ یہ کرامت ہے، اور اس کو کن لوگوں نے لکھا؟ اگر میں فہرست بیان کروں، یہ مناظرے میں بیٹھ گیا تو پاجامے میں مجھ دیتے کتابیں لاج میں اس خبیث کے اوپر۔ میں صرف ایک کتاب لایا ہوں دکھانے کے لیے کہ یہ واقعہ کس جیسے بزرگوں نے لکھا۔ یہ ہے کتاب بہجت الاسرار، یہ عربی زبان میں بیروت سے چھپی ہے، کسی بریلوی نے نہیں چھاپا ہے۔ بیروت کہاں ہے؟ مصر، ایجپٹ، لبنان، مصر سے چھپی ہے، وہاں سے بلائی۔ بہجت الاسرار عربی کا اصل کا لکھنے والے کون ہیں اس کے؟ حضرت امام ابو الحسن بن یوسف بن جریر الشتنوفی، 713 ہجری میں ان کا انتقال ہوا ہے۔ اعلیٰ حضرت کو چھوڑی، اعلیٰ حضرت کے دادا پردادا کا بھی وجود نہیں تھا، تو یہ کوئی بریلیوں نے نہیں لکھا ہے۔ اور ابو الحسن شتنوفی اتنے بڑے عالم ہیں، بہرحال وہ چیزیں شاید آپ کے ذہن، آپ کے سمجھ سے تھوڑا اوپر ہو جائے، اس لیے میں نہیں بیان کر رہا ہوں، چھوڑ رہا ہوں۔ جس دن یہ مناظرے میں بیٹھے تو بتاؤں گا کہ امام ابو الحسن شتنوفی کے بارے میں کتنے بڑے بڑے محدثین نے اپنی کیا کیا رائے دیا۔ حافظ ذہبی، ابن حجر عسقلانی، بڑے بڑے عالم و محدث ہیں جنہوں نے ان کی صفات پر، ان کے سچے ہونے پر مہر لگائی۔ تو یہ بطور کرامت ہے، اور کرامت کہتے ہی اس کو جو عقل میں نہ آئے، عقل میں آ جائے تو کرامت نہیں ہوتی۔ اور کرامت کا انکار کرنے والا گمراہ اور بددین ہے، اس لیے کہ کرامت ہمارے عقائد میں، جس طرح اور عقائد کی چیزیں ہم تسلیم کرتے ہیں، اسی طرح اولیاء کی عقائد جو ہے کرامت کو بھی تسلیم کرتے ہیں۔ چنانچہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی کتاب الفقہ الاکبر صفحہ 18 میں فرماتے ہیں وَالْآيَاتُ لِلْأَنْبِيَاءِ وَالْكَرَامَةُ لِلْأَوْلِيَاءِ حَقٌّ، کہتے ہیں انبیاء سے معجزوں کا ظاہر ہونا اور اولیاء سے کرامت کا ظاہر ہونا یہ حق ہے۔ حضرت امام ابو جعفر احمد بن محمد طاہوی 321 ہجری میں ان کا انتقال ہوا، عقیدۃ الطاہویہ صفحہ نمبر 46 پر لکھتے ہیں وَنُؤْمِن بِمَا جَاءَ مِن كَرَامَتِهِمْ، کہتے ہیں کہ ہم اولیاء کرام کی کرامتوں پر ایمان رکھتے ہیں، ہمارا ایمان ہے کہ اولیاء سے کرامتوں کا صدور ہوتا ہے۔ اور بھی بڑے بڑے بزرگان دین ہیں جن کی اقوال یہاں موجود ہیں کتابوں سے، جیسے حضرت امام سعد الدین تفتازانی ہیں، ان کی شرح العقائد ہے، اسی طرح شاہ عبد الحق محدث دہلوی کی تقبل الایمان ہے، امام ابن حجر الحیثمی المکی الشافعی کی فتاوی حدیثیہ ہے، حضرت امام علامہ یحییٰ کی قلائد الجواہر ہے، امام یوسف نبہانی کی جامع کرامت اولیاء، کئی محدثین نے یہاں سے وہاں تک لمبی فہرست ہے، ہر کسی نے لکھا ہے کہ کرامت اولیاء کی حق ہے، اس پر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ اب راز کا یہ اعتراض کہ جب روزہ رکھا تو نماز کیوں نہیں پڑھی؟ روزے سے بڑھ کر نماز ہے۔ ارے خبیث، اس وقت غوث اعظم کی جو عمر تھی کم سی نہیں کی، آپ بالغ نہیں ہوئے، روزہ نماز کا فرض ہوتے ہیں بالغ ہونے پر، نہ ان پہ نماز فرض تھی نہ ان پر روزہ فرض تھا۔ اگر انہوں نے روزہ بھی رکھا تو باحیثیت فرضیت کے نہیں رکھا، بطور کرامت کے ظاہر کیا، تو کوئی ان پر لازم و ضروری نہیں تھا، نماز ان پہ فرض نہیں تھی کہ اس کی ادائیگی کرتے، کہ انہوں نے نماز چھوڑ دی تو اعتراض کیا جائے کہ نماز کیوں چھوڑ دی اور روزہ کیوں رکھا، اور روزہ کرامت کے اظہار کے لیے رکھا، نماز کی فرضیت ان پہ فرض تھا ہی نہیں، تو نماز کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی۔ تو اتنی بات اس خبیث کے سمجھ میں نہیں آ رہی۔ ارے اعتراض تب ہوتا کہ صاحب وہ بالغ ہوتے اور اس بالغ ہونے پر روزہ رکھ رہے پھر نماز نہیں پڑھ رہے، تو آپ کہتے کہ بھائی دیکھو روزہ تو لے لیا اور اس سے افضل نماز اس کو چھوڑ دیا، وہ تو مکلف ہی نہیں تھے شریعت کے، نہ شریعت اس وقت ان پہ نافذ ہوتی تھی، کیونکہ بالغ جب تک نہ ہو نہ روزہ فرض ہے نہ نماز فرض ہے۔ اور یہ تو وہ وقت ہے کہ ابھی ولادت ہوئی ہے، ولادت کو 1 مہینہ بھی پورا نہیں ہوا، تو یہ خبیث اس طرح سے مذاق اڑاتا ہے۔ اور دیکھیں ایک اور اسی کتاب کے حوالے سے اتنے جھوٹی بکواسی کی ہے اس نے کہ اللہ کی پناہ۔ چلیے وہ بہت لمبی بات ہو جائیں گی، میں ایک ویڈیو آخری میں دکھا دیتا ہوں۔ اب آئیے یہ دیکھیے، اچھا جھوٹ کیسے پکڑا جاتا ہے ذرا دیکھیے۔
ہائے ہائے، سیرت غوث جو مل رہی ہے بریلی کے اندر، سیرت غوث جو مل رہی ہے بریلی کے اندر لکھا ہوا ہے میرے مریدو اگر اللہ تمہیں جہنم میں ڈال دے تو بے دھڑک چلے جانا، فکر مت کرنا۔ پیر صاحب کا جواب کیا تھا؟ اللہ اگر تمہیں جہنم میں ڈال دے تو چلے جانا، گھبرانا نہیں، میں جہنم میں تھوک دوں گا، جہنم ٹھنڈی ہو جائے گی، میں جہنم میں تھوک دوں گا، جہنم ٹھنڈی ہو جائے گی۔ جن کے عقیدے یہ ہوں ہم ان کے سامنے یہ عقیدہ پیش کرتے ہیں، غور کرو یہ عقیدے کتنے بھیانک و خطرناک لگتے ہیں کہ تمہیں جہنم میں اگر اللہ ڈالے تو چلے جانا، مجھے پتا چلے گا میں جہنم میں تھوک دوں گا، جہنم ٹھنڈی ہو جائے گی۔ یہ کہا کس نے اور کس کتاب میں؟ یہ بھی غوث اعظم کی طرف منسوب کر رہا ہے کہ وہی کتاب سیرت غوث بریلی میں مل رہی ہے، اور ابھی بعد میں بولیں گے حاجی علی پہ مل رہی ہے۔ ٹھکانے بھی نہیں ہے اس کی ایک جگہ، جیسے اس کے باپ کا پتہ نہیں ہے ویسے اس کو ٹھکانہ نہیں معلوم صحیح کہ اصلی کتاب مل کہاں ہے۔ کبھی بولتا پاکستان سے لایا، پہلے کیا بولا؟ ابھی بولتا ہے بریلی میں مل رہی ہے، ابھی ایک اور ویڈیو دکھاؤں گا جس میں بول رہا ہے کہ حاجی علی پہ تھوک کے وہاں مل رہی ہے۔ ٹھکانہ ہی نہیں، اس کو پتہ ہی نہیں، حرام خور کو جھوٹ گڑ لیا، جہاں جو موڈ میں آ رہا بکے جا رہا، بک رہا ہوں جنون میں، نہ جانے کیا کیا کچھ نہ سمجھے خدا کرے۔ سیرت غوث اسی کتاب میں بریلی میں مل رہی ہے، اس میں لکھا ہے کہ یعنی غوث اعظم نے کہا میرے مریدو اگر اللہ تمہیں جہنم میں ڈالے تو بے خوف چلے جانا، میں جہنم میں تھوک دوں گا تو جہنم ڈوب جائے گی۔ کہ کہاں لکھا ہے غوث پاک نے، کہاں کہا، کس کتاب میں؟ اچھا ابھی یاد رہو یہ کون سی کتاب میں لکھا تھا کہ جہنم میں تھوک دینا؟ کتاب کا نام یاد ہے آپ کو؟ سیرت؟ تو واقعہ کس کی طرف منسوب ہے یہ؟ غوث پاک کی طرف۔ اب دوسری جگہ تقریر کرنے گیا وہاں بھول گیا، اب وہی واقعہ سنا رہا ہے، شخصیت بدل گئی، کتاب کا نام بدل گیا۔ اب سنیے، سیرت خواجہ پڑھو یا اجمیری؟ سیرت خواجہ ہوگی، اندازہ لگائیے کتنے باپ کی اولاد ہے، ایک باپ نہیں ہے اس کا۔ اب سیرت خواجہ پڑھیے، سیرت خواجہ پڑھو یا اجمیری؟ یہ حاجی علی کی درگاہ پہ مل جائے گی کتاب۔ ابھی وہ بریلی میں مل رہی تھی، اب حاجی علی میں مل رہی ہے، کتاب کا بھی نام بدل چکا ہے، جگہ بھی بدل گئی ملنے کی، اب ہو گئی سیرت خواجہ۔ سنیے پڑھیے، آپ دیکھیے آگے چل کے، میرے مریدو اللہ تمہیں جہنم میں ڈالے تو چلے جانا، میرے مریدو اللہ تمہیں جہنم میں ڈالے تو چلے جانا، ڈرنا نہیں۔ مریدوں نے کہا ایسا کیوں؟ کہا کوئی بات نہیں، میں جہنم میں تھوک دوں گا، جہنم ٹھنڈی ہو جائے گی۔ پنگا نہ لو، تم جانتے نہیں ہو میں کس علاقے کا ہوں۔ ہاں ہجڑے کی اولاد ہے تو ہم اچھے سے جانتے ہیں، مرد ہوتا تو سامنے۔ پنگا مت لو، مکار جھوٹے، تیری اوقات نہیں ہمارے سامنے بیٹھنے کی۔ بلاتکاری آدمی، بلاتکار میں جیل کاٹ کر آئے، معلوم ہے بنارس میں بلاتکار کیا ہے، بلاتکاری آدمی، کیا ٹھکانا ہے اس خبیث کا۔ سیرت خواجہ پڑھیے، مل رہی ہے حاجی علی، واقعہ وہی ہے میرے مریدو اللہ جہنم میں ڈالے چلے جانا، میں جہنم میں تھوک دوں گا جہنم۔ وہ پہلے غوث اعظم کے خاتے میں تھا واقعہ، اب غریب نواز کے خاتے، سیرت خواجہ میں آ جائے۔ اور یہاں اسی جماعت کے کتنے قذاب ہیں، ذرا لین سے کہ قذابوں کو آپ سنتے جاؤ، اسی کتاب سے اتنے واقعہ سنایا۔ یہ بھی ایک کتاب آتی ہے سیرت غوث پاک کے نام سے، انڈیا کی چھپی ہوئی ہے۔ اب کہاں کی چھپی ہوئی ہے؟ وہی کتاب ہے، انڈیا کی چھپی ہوئی، یہ یاد رکھیے گا۔ اور کتاب کہاں مل رہی ہے وہ بھی سنیے۔ ایک کتاب آتی ہے سیرت غوث پاک کے نام سے، انڈیا کی چھپی ہوئی ہے، بامبے سے چھپی ہوئی ہے۔ سیرت غوث پاک حاجی علی کی درگاہ پہ مل جائے گی، تھوک کے بھاؤ بکتی ہے کتاب، قیمت بھی بہت زیادہ نہیں ہے، صرف 75 روپے انڈین کرنسی۔ لکھا ہے 181 صفحے پر دیکھیں گے، لکھا ہوا ہے غوث اعظم دستگیر۔ اب دستگیر کا معنی دیکھیے کیا لکھا ہوا ہے۔ بڑے پیر صاحب نے اللہ سے کہا کہ دکھاؤ یہ ساتوں آسمان تو نے کیسے بنائے، میں یہ دکھلانا چاہتا ہوں شرک کے نقصانات کیا ہیں، جب شرک انسانی زندگی میں آتا ہے تو یہ اللہ کے مقام و مرتبے کو کس طرح گھٹاتا ہے۔ بڑے پیر صاحب اللہ سے کہہ رہے ہیں غوث پاک عبد القادر جیلانی کہ مجھے دکھلاؤ یہ ساتوں آسمان تو نے کیسے بنائے ہیں۔ گویا کہ یہ انجینئر تھے،
सिग्नेचर इनको करना थी। अल्लाह ताला इनको लेके चला, पहला आसमान देखा, कहा बिल्कुल ठीक, दूसरा देखा, कहा मुस्तहसन, अच्छा है, तीसरे को भी पास कर दिया। चौथे आसमान पर जब अल्लाह पहुंचा तो उसको भी पास कर दिया कि ये भी ठीक। छठे आसमान पर जब अल्लाह पहुंचा, महात्माओं छठे पर, तो वहां से अल्लाह का पैर फिसला। बड़े पीर साहब का पैर नहीं फिसला, मैं बोलने में गलती नहीं कर रहा हूं, अल्लाह का पैर फिसला और छठे आसमान से अल्लाह गिरा और वो गिरकर नीचे चौथे आसमान पर आया। बड़े पीर साहब ने अपना दाहिना हाथ बढ़ाया और अल्लाह को खींच लिया, पकड़ के उनको उठा लिया, गिरने से, जमीन पर आने से उनको रोक लिया, हाथ पकड़ा और उनको खींचा और ऊपर चढ़ा लिया। उस दिन से उनका नाम पड़ गया दस्तगीर, हाथ बढ़ाकर अल्लाह को खींचने वाला। ये दस्तगीर का माना ये है। ये दस्तगीर का माना है हाथ बढ़ाकर अल्लाह को खींचने वाला। ये लुगत इसकी अम्मी ने लिखी जिसमें ये माना है, क्योंकि हमारे अहले सुन्नत की किसी किताब में ये ना वाक़या है ना ये दस्तगीर का माना। दस्तगीर के माना क्या है हमारे यहाँ? हाथ बढ़ाकर मदद करने वाला। किसकी मदद करने वाला? लोगों की। अल्लाह मदद लेने से पाक, अल्लाह पूरी कायनात का मदद करना। तो ये किताब सीरत गौसे पाक है, जर्जी साहब ने बयान किया। हाजी अली पे थोक के भाव मिलती है, कीमत भी बताई जनाब ने। अब सुनने वाला बड़ा मुतासिर, यार देखो मौलाना कितना परफेक्ट बता रहे हैं, कितना हवाले के साथ किताब मिलती है, एड्रेस बता दिया भाई हाजी अली पे, छपी कहाँ से, बम्बई से छपी, ये भी बता दिया, कीमत कितनी है ये भी बताया मौलाना ने कि 75 रुपए इंडियन करेंसी के हिसाब से। सफा नंबर कौन सा है किताब का? 179, 179। एक चीज नहीं बताई जो सबसे अहम होती है किताब में, किताब का लिखने वाला कौन? क्यों? वो बता देता तो पोल बोल जाए। लेकिन चलिए बहरहाल मैं इस पर भी ज्यादा तफसीरा नहीं कर रहा हूँ, तफसीरे की जरूरत भी नहीं है, आप समझ रहे हैं। बस एक ही बात मैं अर्ज कर रहा हूँ कि ये हमारी किसी किताब में इस तरह का कोई वाकया लिखा हुआ नहीं है तो इसको हमारा चैलेंज है कि बैठ जाए दिखाए सबसे पहले। मगर अभी इसने जो बयान किया उसको याद रखिए, इसकी पूरी जमातों में कितने बड़े कज़्ज़ाब और झूठे हैं वो जरा देखते चले आप। इसने ये दावा किया कि अल्लाह ताला गौस पाक को कहाँ ले गया? छठे आसमान पर। बस इसको अब याद रखिए। अब आइए वही वाकया दूसरा मौलवी इसी फिरके का वो सुना रहा है, वो आप लोग जरा, इसका नाम है हाफिज जावेद रब्बानी, बहुत मशहूर है, पीराने पीर अब्दुल कादिर जिलानी का, मालूम है? हाँ, दस्तगीर, दस्तगीर बहुत मशहूर है और लोग भी क्या हैं, बहुत से लोग दस्तगीर रखे हुए भी हैं। तो दस्तगीर है हाथ पकड़ने वाला। और ये लक़ब अब्दुल कादिर जिलानी को कैसे हुआ मालूम है आपको? इसके बारे में वाक़या लिखते हैं, कहते हुए भी डर लगता है कि कहीं हमारे तौहीद में खलल ना आए। झूठ बोल रहा है, लेकिन देखिए भूमिका कैसे निभा बनाते हैं, माहौल कैसा बना, डरते बोलते भी डर लग रहा है हमारी तौहीद में खलल ना आ जाए। अबे तुमको देख कर तुम्हारा बाप भी डर रहा है, मेरे बच्चों झूठ बोलने में तुमने मेरा रिकॉर्ड तोड़ दिया। इतना झूठ तो मैं भी नहीं बोलता। बैकग्राउंड ऐसा कि सुनने वाले को लगे कि यार इनसे ज्यादा साइसूद, इनसे ज्यादा सच्चा तो कोई है ही नहीं। बोलते हुए डर लगता है कि तौहीद में खलल ना आ जाए, तौहीद में खलल ना आए। लेकिन इस वजह से नकल कर रहा हूं ताकि तौहीद आपके जहनों में बैठ जाए। तो लोग लिखते हैं कि एक मर्तबा अल्लाह और अब्दुल कादिर जिलानी दोनों सैर को गए थे। हाँ, सैर, बाग में टहलते टहलते, बाग में टहलते टहलते, नऊज़ु बिल्लाह सुम्मा नऊज़ु बिल्लाह, अल्लाह का पैर फिसला करते, अब्दुल कादिर जिलानी पकड़ को उठाए गए थे। हाँ, याद रखिए ये बिल्कुल उसी के लिए वह नाम पड़ा हुआ है, इसके पीछे वाक़या है। जबकि मुशरिकीन मक्का का अकीदा यह था कि वो सबको पनाह देता है, उसे किसी की पनाह की कभी जरूरत नहीं। आज के मुसलमानों का अकीदा इतना गया गुजरा है, कहते हैं कि अब्दुल कादिर जिलानी अल्लाह को पकड़ के उठाए। अरे कौन से मुसलमान का अकीदा है? किस किताब में लिखा है? बेगैर तो दिखाओ भी तो, बताओ भी तो, मर्दानगी नहीं है तुम में, बैठो तो सामने हमारे। और ऐसा नहीं है आप सोच रहे हो भाई ये तो तुमने जलसों में चैलेंज किया, अब ये तो बेचारे अपने हैं, इनको कैसे खबर? भाई जर्जिस के घर पर गया
اس کے گھر کے سامنے 2 بار جلسے ہوئے، للکارا ہے۔ جلسوں سے پہلے اس کو اطلاع دی گئی ہے کہ آج فاروق رضوی صبح 10 بجے آئیں گے، 12 بجے سے لے کر نماز ظہر کے بعد سے مغرب تک پورا وقت ہے آپ کے لیے، آنا چاہتے ہیں بیٹھنا چاہتے ہیں، گھر سے فرار ہو گیا، خبیث کیا ہو گیا۔ یہ چنئی کا رہنے والا ہے، چنئی میں گیا، حافظ احسان قادری میرے ساتھ سے سری لنکا کے، ہم دونوں کا جلسہ ایک ساتھ، اور ہمارا جہاں جلسہ اس جلسہ گاہ سے بامشکل 100 قدم کی دوری پر اس کا مرکز اور گھر۔ باضابطہ ہم نے وہاں پیغام پہنچایا باقاعدہ کہ بھئی ہم یہاں آئے ہوئے ہیں، پورا دن ہے، رات میں تقریر کے بعد بھی پوری رات ہے، آپ وقت دیجئے اور ہم آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ باقاعدہ تہذیب و تمدن کے ساتھ، تہذیب کے ساتھ پوچھا گیا، کوئی گالی گلوچ بھی نہیں کی کہ بھئی ہم ملنا چاہتے ہیں، آپ کے مرکز ہم آئیں گے، 2 لوگ آئیں گے اور آپ ہم کو کتاب دکھائیے کہاں لکھا ہے، جس نے لکھا ہے سب سے پہلے اس پر کفر کا فتویٰ ہم لگانے کے لیے، مگر اس نے پیغام بھیجایا ہے کہ آپ بالکل نہ آئیے، ہمیں کوئی بات نہیں کرنا ہے، اور اگر آپ زبردستی آئیں گے تو ہم پولیس کمپلین کر دیں گے کہ یہ ہمارا حملہ کرنے آئے ہیں اور گڑبڑ کرنے آئے ہیں۔ یہ اتنی پھٹو کو چلیے، بہرحال جرجس نے کہا تھا کہ اللہ غوث پاک کو آسمان میں لے گیا، پیر پھسلا، غوث پاک نے بچایا، اس نے کہا لے گیا باغ میں۔ اب یہ تیسرا قذاب ایک اور پیدا ہوا، اس کو سن لیجیے آپ، اسی فرقے کا اسی جماعت کا ہے، مولوی خلیل الرحمن نام ہے اس کا، اب اس کو سن لیجیے۔ حیران ہوتا ہوں، انڈیا میں چھپی، انڈیا میں چھپی، یہ اصل میں پاکستان میں بیٹھ کے بول رہا ہے، سب ایک ہی، کہیں بھی ہو سبھی ایک ہی تھالی کے چٹے بٹے، ایک حمام میں سب ننگے۔ سنیے انڈیا سے ایک کتاب چھپی، پیر عبد القادر جیلانی کی سیرت، اس کا نام ہے سیرت غوث اعظم، سیرت غوث اعظم، اسی میں ہو وہ کتاب چھپی، اس کے صفحہ نمبر 81 میرے پاس موبائل میں اس کا عکس، اس کا فوٹو، اچھا فوٹو اب موجود ہے، اور دلیل کیا دے رہا ہے؟ کتاب ہے چھپی انڈیا میں، کتاب اس کے پاس نہیں ہے، فوٹو ہے اس کے پاس۔ اب ایسے تو کوئی بھی کسی کا فوٹو بنا سکتے ہیں، آج کل تو آپ دیکھ لیں کوئی کسی کے بھی ساتھ فوٹو بنا، فوٹو کوئی دلیل بنتی ہے؟ دعویٰ کتاب کا ہے، دکھا رہے فوٹو، یعنی دعویٰ یہ ہے، نام لکھا ہے آئی ڈی کارڈ پہ، یعنی جرجس کے ایک مثال دے رہا ہوں کہ مولوی جرجس ولد عبد الکریم، اور جب بولے کہ عبد الکریم سے ملا تو لا رہا ہے عبد الرحیم، باپی بدل دی، یہ حال ہے۔ صفحے کا بھی موجود ہے، اس کے صفحہ 81 پر پیر صاحب کی کو جو ہم دستگیر بولے کہتے ہیں، وہ کیوں کہتے ہیں اس کی وجہ تسمیہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور پیر عبد القادر جیلانی دونوں جنت میں سیر کرتے ہیں، دونوں جنت میں سیر کرتے ہیں، آگے کیلے کا چھلکا پڑا ہوا تھا، نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، اللہ کی نظر نہ پڑی، پاؤں پڑ گئے، کیلے کے چھلکے پر اللہ کی نظر نہ پڑی، پاؤں پڑ گئے۔ پھر کیلے کا چھلکا کیا کرتا ہے وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے، اللہ پھسل گیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور پیر عبد القادر جیلانی چونکہ ہاتھ پہ ہاتھ دے کے چل رہے تھے جنت میں، تو جب اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ پھسلے تو پیر صاحب نے فوراً ہاتھ کھینچ لیا، تو اللہ کو گرنے سے بچا، اللہ تعالیٰ کو گرنے سے بچا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا اے عبد القادر جیلانی، تو نے ہمارا ہاتھ پکڑ کر ہمیں گرنے سے بچایا ہے، جاؤ آج سے تمہارا لقب دستگیر۔ مجمع، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب اس خبیث کو بھول گیا، وہ بتا رہا تھا موبائل میں فوٹو ہے، کتاب میں لکھا ہے کہ مجمع، سبحان اللہ، تو مجمع کہاں سے آ گیا؟ یہ یادداشت ہے، وہ فارسی میں بولا جاتا ہے درگ گورا حافظہ نباشہ، جھوٹے کا حافظہ۔ تو ایک ہی جماعت کے ہیں، ایک ہی تالی کے چھٹے بٹے ہیں، مگر سب کے بیانات الگ الگ ہیں، ہر کسی کے بیان میں فرق ہے۔ ایک آسمان سے گرا اللہ بتا رہا ہے، دوسرا کہہ رہا ہے باغ میں گر گیا اللہ پھسل کے، تیسرا کہتا ہے جنت میں سیر کر رہے تھے کیلے کے چھلکے پہ پیر پڑ گیا، ترقی ہوتی ہے۔ بہرحال چلیے، میں نے وعدہ کیا تھا زیادہ وقت نہیں لوں گا کیونکہ ویسی بھی ٹھنڈی بڑھ رہی ہے، اور میں اپنے شاعر اسلام کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اپنا وقت، میں یہ کہوں گا ان کا وقت تھا، ان کو سننا چاہ رہے تھے لیکن میں نے ان کو روک کر بیچ میں حائل ہوا
تو انہوں نے اپنا وقت مجھے دیا، میں اس کے لیے شکر گزار ہوں. آخری میں صرف 2 کلپ اس پہ اینڈ کروں گا 5-5 منٹ کی ہے کہ ایسا خبیث جو اتنا بڑا جھوٹا یہ جرجس، اس کی تعریف میں اس کی جماعت کی یہ چمچہ، یہ اس کا غلام اس کی تعریف میں کیا کہتا ہے دیکھیے. یہ وہ جلسہ بہار میں ہوا، لاک ڈاؤن جو لگا تھا کورونا کے ٹائم، اس کے بعد جلسہ ہوا، اس میں جرجس کی تعریف کرتے ہوئے دیکھیے کیا جھوٹ بول رہا ہے خبیث. دیکھتا ہوں مولانا جرجس صاحب کے تقریر کے بعد کتنے لوگ ہیں، کتنے محبت رکھنے والے ہیں کہ جاؤ مولانا کا آنے جانے کے خرچ کے برابر پیسہ ہم دے کے جائیں گے. اگر چندہ مانگ رہا ہے، پیسے سے ملے نہیں ہے چندے کے، نذرانے کے وعدے پڑے ہوئے ہیں. تو اب دیکھیں ایموشنل بلیک میلنگ کیسا کر رہا ہے یہ نمونہ. اس کو بٹھا دیے بیٹا چندہ کر کے دو، مولانا کے نذرانے کا جگاڑ کر، نذرانہ نہیں ہو رہا پورا. تب اس نے دیکھیں جگاڑ کیسے کیا، اس کی گستاخی سنیے کے خرچ اور نام دیکھیں کیا ہے، مولوی توحید عالم. سنیے برابر پیسہ ہم دے کے جائیں گے. اگر نہیں دے کے جاتے ہیں تو اس سے بڑھ کر اسلام کی بے عزتی اور کیا ہوگی. یہ لو، یعنی اگر چندہ نہیں دیتے تو اسلام کی بے عزتی ہو جائے. تو جرجس اسلام ہے، دین ہے. کون ہے جرجس یہ حرام خور بلاتکاری؟ اگر اتنا بھی چندہ نہیں دے پاؤں گے کہ ان کے آنے جانے کا خرچہ نکل جائے، خرچے کے بھی وعدے پڑے ہوئے. ہماری آپ شہر وعدہ والے نہیں سمجھو گے، یہ مہاراج کی لینگویج ہے. یعنی کیا بولنا چاہیے آپ کے یہاں، یعنی اس کے بھی لادے پڑے ہوئے، یعنی آنے جانے کا خرچہ بھی نہیں نکل پا رہا. جلسہ کروا لیے لیکن چندہ نہیں ہو پایا. تو اگر یہ بھی نہ کیا، تم نے اتنا بھی چندہ نہیں دیا کہ آنے جانے کا جرجس مولانا کا خرچہ نکل جائے، اس سے بڑی پھر اسلام کی کیا توہین ہے. اب آگے سنیے. اس سے بڑھ کر اسلام کی بے عزتی اور کیا ہوگی. یہ مسلم لاک ڈاؤن کے بعد بہار کی دھرتی میں پہلا پروگرام ہے. اتنا بڑا پروگرام پوری بہار میں 2020 سے لے کر 21 کا یہ پہلا ہے. 2020 میں پروگرام نہیں ہو سکا تھا. میں آپ سے یہی گزارش کر کے جانا چاہتا ہوں، آپ کے سامنے اب شہنشاہی خطابت حضرت مولانا محمد جرجس صاحب چترویدی اٹاوہ یوپی تشریف لا رہے ہیں. آپ حضرات ان کی تقریر کو بڑی دل جمی، ہلہ نہ کریں، شورغل نہ کریں، بڑی شانتی کے ساتھ ان کی تقریر کو سنیں. ان کی تقریر کو سننے کے لیے پورے عرب و عجم، پوری بھارت کے اندر اللہ نے ایسی تقریر کا ملکہ دی ہے کہ اللہ کا شکر ہے. عرب و عجم میں ملکہ ہے. عرب میں کیا عربی میں کرتا ہے کہ جو عرب والے اس کی اردو سمجھ. کیا جھوٹ بولتے، شرم نہیں آتی بے غیرتوں کو. ممبر کو جھوٹ کا اڈا بنایا ہوا ہے. عرب و عجم میں ان کی تقریر کا غلغہ ہے اور چرچا دی ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ کسی بھی مذہب میں، کسی بھی مسلک میں اتنے اچھے، اتنے بڑے اور اتنے کم عمر میں ایسا خطیب ابھی ہندوستان پہ نظر نہیں آ رہا ہے. ہندوستان پاکستان میں ایک پر ایک خطیب تو ہیں، لیکن سبوں پر فائق حضرت مولانا جرجس صاحب چترویدی ہیں اور ہو جاتے ہیں. یہ اللہ کی طرف سے دین ہے. قدرت نے ایسی قوت گویائی اور ایسی زبان پہ مٹھاس اور ملکہ عطا کی ہے کہ پوری دنیا میں ایک تقریر کا دھوم مچایا ہے. کچھ لوگوں نے تو یہاں تک مبالغہ آرائی کی ہے کہ حضرت آدم کے بعد آج تک کی تاریخ میں مولانا جرجس جیسے خطیب ہی دکھائی نہیں ملتا ہے، ثبوتوں میں نہیں ملتا ہے. آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جرجس جیسا خطیب پیدا ہی نہیں ہوا. حقیقت ہے بھائی، اتنا بڑا قذاب، اتنا بڑا جھوٹا، اتنا بڑا بلاتکاری ممبر میں بیٹھ کے خطاب کرنے والا آج تک واقعی پیدا ہی نہیں ہوا. اب بہرحال چمچہ کتنی تعریف کر دے، مگر قوم سے اللہ تعالیٰ حقیقت بلوا دے. عزت دینے والا کون ہے بھائی؟ میں یہاں آیا ہوں، میں آپ سے عزت مانگوں. ضروری نہیں ہے کہ میں آپ سے عزت کا سوال کروں، بھائی میری عزت کیجئے، میرا احترام کیجئے تو آپ عزت کریں. یہ تو اللہ کی طرف سے ہے کہ آپ کے دل میں عزت ڈالیں گا تو آپ عزت کریں گے، ورنہ اچھا اچھا کو نہیں گلتا ہے. مجمع تو وہ ہوتا ہے. تو اب آپ کتنے ہی بڑے بڑے مبالغے کیجئے، کتنے ہی آپ چنے کے جھاڑ پہ چڑھا دیجئے، عزت دینا اور ذلت دینا ہی اللہ کے ذمہ ہے. نتیجہ یہی ہوا کہ بڑی بڑی چھوڑ کے گئے. اسی بنگال والوں نے، بہار بنگال لگے، بہار کے اندر اس نے آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک ایسا خطیب پیدا نہیں ہوا. یہ بول کر گیا. پھر بنگال میں جرجس گیا تو جرجس کے ساتھ کیا ہوا ہم نہیں کہتے. ہم کہیں گے تو کہیں گے آپ جھوٹ کہہ رہے. جرجس کی زبان ہی سن لیجئے کہ بنگال والوں نے اس کے ساتھ کیا کیا. سنیے. لوگ نام بھی بگاڑنے لگے. کمینوں نے ایک جگہ اشتہار میں مولانا جرجس چترویدی نہ لکھ کے چوترویدی لکھ دیا. اب ایسے ایسے لوگ پیدا ہو گئے دنیا میں. اب ہم کیا کریں؟ کمینوں نے ایک جگہ اشتہار میں مولانا جرجس چترویدی نہ لکھ کے چوترویدی لکھ دیا. اب ایسے ایسے لوگ پیدا ہو گئے دنیا میں. اب ہم کیا کریں؟ اس لیے اب اترویدی چترویدی کا لفظ کاٹیے اشتہاروں سے، مت لگائیے. صرف مولانا. اب آپ لوگ بھی ایک غلط کریں. جرجس عالم، جرجس. میرا نام جرجس عالم نہیں ہے.
गुस्सा आता है जब जर्जी सालम देख लेता हूँ इश्तिहार में, लगता मैं हूँ ही नहीं जर्जी सालम जंक्शन की जानिब से मेरा नाम जर्जी सालम नहीं है, मेरा नाम मोहम्मद जर्जीज है। चाहो तो अंसारी लगा सकते हो क्योंकि मेरी बिरादरी है। एक जगह बंगाल के उस माहौल में तकरीर करने गए, बिल्कुल ऐसा माहौल था, वो कहता अब मैं दावत देती हूँ, मौलाना जर्जीस आएगी, तकरीर फरमाएगी। उसने हमें लड़की बना दिया, अनाउंसर। और लाल गोला की तरफ तकरीर करने गए, वो हमसे कह रहा है अब मैं, आप अदब के साथ बैठी है सब लोग, मैं आपका बहुत शुक्र अदा करती हूँ, अपने आप को भी लड़की बना रहा है और मेरा अनाउंसमेंट। अब मैं आपके सामने मैं मौलाना जर्जीस चूतरवेदी को बुलाती हूँ। क्या इन लोगों को माइक पकड़ा दिया गया, आप हंस रहे हैं, मेरी आंखों में आंसू थे उस वक्त। देखिए क्या बना रहा है मौलाना जॉर्जीस, जर्जीस भी नहीं, मौलाना जॉर्जीस। कहां से खींच कर लाए गोल जॉर्जीस, लग रहा है पता नहीं हम वहां से नागालैंड से आ रहे हो। मौलाना जॉर्जीस आएगी, तकरीर फरमाएगी। मैंने पूरी तकरीर की और फिर वो लोग जब गाड़ी पे हमें छोड़ने गए ट्रेन में दूसरे दिन सुबह ट्रेन में, तो उधर भी मजा। अब हम कोई चलो, अब जैसी गाड़ी हमसे कहते हैं ढुकिन दादा ढुकिन ढुकिन ढुकिन, हमने क्या गाड़ी खुल गया। और मैं जल्दी से घुस गया, मैंने कहा ये ढुकिन ढुकिन क्या होती है, ये ढुकिन ढुकिन। और गाड़ी खुल गया और मैं जल्दी से चढ़ गया गाड़ी में चलती हुई। अब वो बाय बाय टाटा होने लगी, कहता मौलाना साहब आइंदा साल फिर आएगी। हमने कहा ऑपरेशन करा के आएगी। अब तो उसने खुद अपनी औकात अपनी ज़बानी बता दिया कि ऑपरेशन करा के आएंगी, कभी यहाँ आ जाए तो आप उससे जरूर पूछना ऑपरेशन करा ली, ये जरूर पूछना। बहरहाल चंद बातें मैंने आज अर्ज की, दोनों बातें, अमाल की भी बातें की और अकायद की। अकायद के हवाले से ही बोलूंगा कि ऐसी जमातों से बचो जो बुजुर्गों का अदब ना करती हो, जो औलिया का एहतराम ना करती हो, जो झूठ बोलते हो मिंबर पर बैठकर, तोहमतें लगाते हो, ये वाकई कभी सच्चे नहीं हो सकते, जन्नत की राह नहीं दिखती। बड़े पीर साहब अपनी माँ के पेट में और जंगल में उनकी माँ 7 महीने का हमल, अभी 2 महीने बाकी है, और माँ जंगल में। कोई पूछेगा माँ जंगल में क्यों? चुप। इस पोजीशन में डॉक्टरनी नर्स ये कहती है कि नहीं आराम करो, लेकिन वो साहब गए कहाँ? जंगल में गई उनकी माँ। बड़े पीर साहब की माँ पर किसी ने गलत नजर डाल दी क्योंकि वो बहुत खूबसूरत थी। बड़े पीर साहब माँ के पेट में आग बबूला हो रहा है, कमीना मेरी माँ पे गलत नजर डाल रहा है, वो उन अंदर देख रहे हैं कि ये बुरी नजर डाल रहा है। और जब वो आया और माँ के कपड़े फाड़ने इज्जत लूटने के लिए, तो बड़े पीर साहब माँ के पेट से तलवार लेके बाहर निकले। ये करामत है, करामत। और बड़े पीर साहब माँ के पेट से तलवार लेके बाहर निकले, कत्ल कर दिया उस आदमी को, मार डाला, फिर माँ के पेट में घुस गई। मैं ये किताब पढ़ रहा था इसी टाटा हॉस्पिटल में, मेरा चचेरा भाई बीमार था कैंसर का, मैं इस किताब को पढ़कर अपना टाइम पास कर रहा था, तो मेरा दोस्त कहने लगा मौलवी साहब जब वो निकल ही गए थे तो घुसने की जरूरत क्या थी? मैंने कहा कोर्स पूरा करने गए थे, भी कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ। ये करामत बयान करते हो तुम? किसका मजाक उड़ा रहा है ये खबीस? गौस पाक की वालिदा। अब आप कहेंगे कि नहीं, उसने किताब का हवाला दिया है, तो कह रहे हैं कि किताब आती है सीरत गौसे पाक, और मैं कहां से लाया हूं? पाकिस्तान से लाया हूं। मेरा भाई बीमार था बंबई के टाटा हॉस्पिटल में, कैंसर का मरीज था, मर गया मरदूद, फातिया ना दुरूद, मर भी गया हूं कभी सब तक, क्योंकि ये बयान बहुत पुराना, तकरीबन 12 साल पुराना। तो वो हॉस्पिटल में बीमार था, तो मैं उसकी तीमारदारी में लगा हुआ था, टाइम पास करने के लिए वो किताब में पढ़ रहा था, तो उसमें लिखा हुआ था कि गौसे पाक अपनी माँ के पेट में थे, 7 महीने का हमल था, गौस पाक की माँ जंगल में घूमने के लिए निकली। तो उधर से 2 लोग या एक शख्स आ रहा था, गौस पाक की माँ बहुत खूबसूरत थी, मतलब जब वो निकली भी तो बेपर्दा थी, चेहरे पे नकाब वगैरह, तो चेहरे पे नकाब पड़ी, खूबसूरती देखा गौस पाक की माँ की, तो उसकी नीयत खराब हो गई, तो उसने गौस पाक की माँ की इज्जत लूटने के लिए हाथ डाला। गौस पाक माँ के पेट से ये मंजर देख रहे थे, जलाल में आ गए, गुस्से में आ गए कि मेरी माँ की इज्जत लूट रहा है, तो पेट से तलवार लेके भाग गए।
اور اس کو قتل کر دیا، اور پھر دوبارہ ماں کے پیٹ کے اندر چلے گئے۔ تو کہتا ہے کہ جب یہ میں کتاب پڑھ رہا تھا، میرا ایک دوست بھی بازو بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا کہ جب وہ باہر آ ہی گئے تھے، پیدا ہو ہی گئے تھے، باہر تلوار لے کر آ گئے، دوبارہ پیٹ کے اندر پھر کو چلے گئے۔ تو میں نے کہا وہ 7واں مہینہ کورس کمپلیٹ کرنے کے لیے گئے، کورس پورا ہوا نہیں تھا، 9 مہینے پورے ہوئے۔ اب 12 سال کا عرصہ ہو گیا، اس خبیث سے ہم ایک ہی مطالبہ کر رہے ہیں کہ یہ کون سی کتاب ہے، کہاں یہ واقعہ لکھا ہے، مگر یہ مردود آج تک وہ کتاب نہ دکھانے کے لیے تیار، نہ بتانے کے لیے تیار، نہ سامنے بیٹھنے کے لیے تیار۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ وہابی بدعقیدوں کی وہ جماعت ہے کہ جو ہمارے بڑے بڑے اولیاء کے نام سے جھوٹ منسوب کر کے مذاق اڑاتے ہیں اور لوگوں کا عقیدہ بگاڑتے ہیں۔ اب جاہل جو ان کو مولوی عالم سمجھتے ہو کہتے دیکھو یار یہ بریلیوں نے اپنی کتابوں میں کیسی کیسی باتیں لکھ رکھی ہیں، تو ان کا فرقہ جو غلط ہے، ان کی جماعت غلط، مگر وہ سوچ نہیں پاتے کہ بھائی اس مولوی کا گریبان پکڑ کے پوچھے بھی تو کہ بھائی وہ کتاب کہاں ہے، ذرا دکھاؤ تو یار، ہم نے تو اسی بات کبھی سنی۔ اب میں دیکھیں وہ اسلام معاشرہ کے حوالے سے میں عرض کر رہا ہوں کہ پہلے دیکھنا پڑے گا کہ غوث اعظم کی ماں کا عالم کیا تھا کتاب میں، ان کا مقام کیا ہے، ان کا مرتبہ کیا ہے۔ حضرت شیخ ابو صالح بڑے نیک بزرگ گزرے، جوان، اپنے وقت کی جوانی کا عالم تھا۔ گیلان کر کے جو ایران کا ایک شہر ہے جس کو جیلان بھی بولتے ہیں، اصل نام اس کا گیلان ہے، فارسی میں گاف سے بولا جاتا ہے کیونکہ عربی زبان میں گاف نہیں ہے تو اس کو جیلان بولا جاتا ہے۔ نام تھا ان کا شیخ ابو صالح۔ جوانی کے عالم میں وہ نوجوان عبادت گزار، متقی و پرہیزگار، دنیا اور مافیا سے بے نیاز، ہمہ وقت عبادت میں مشغول رہتے تھے، بھری جوانی۔ اور عالم یہ تھا کہ دن کو روزہ رکھتے شیخ ابو صالح، رات بھر عبادت کرتے۔ اور جب پتہ چلتا کہ کئی جہاد ہو رہا ہے تو فی سبیل اللہ جہاد میں شرکت کرتے تھے۔ جہاد سے اتنی رغبت و محبت تھی کہ لوگوں نے نام ہی رکھ دیا جنگی دوست، جنگ کو دوست رکھنے والا، اللہ کبھی پڑھ گیا جنگی دوست، شیخ ابو صالح جنگی دوست۔ ایک مرتبہ کئی دن سے روزے سے تھے اور اتفاق کی بات کہ سحری اور افطاری میں کچھ کھانے کو دستیاب نہیں تھا، کچھ مل نہیں پا رہا تھا۔ پانی پی کے سحری کرتے تھے، پانی پی کے افطار کرتے تھے۔ ایک مرتبہ روزہ رکھے ہوئے تھے، اسی کیفیت میں 3-4 دن سے کچھ کھایا پیا نہیں تھا، بس پانی سے سحری اور پانی سے افطار ہو رہا تھا۔ دریا کے کنارے بیٹھے تھے، افطار کا انتظار کر رہے تھے کہ افطار کا وقت ہو تو پانی پی کے افطار کروں۔ تبھی دیکھتے کہ دریا میں ایک سیب بہتا ہوا، خیال ہوا کہ اللہ کی طرف سے بھیجا جائے۔ ہاتھ بڑھایا، سیب کو پکڑا اور اسی سیب کو کھا کر افطار کر۔ 3 دن کے بعد کچھ کھانے کو میسر آیا۔ سیب جب کھا چکے، نماز مغرب ادا کی، خیال آیا، اپنے دل سے کہا، اپنے نفس سے کہا، ابو صالح یہ سیب بہتا ہوا آیا، تو نے یہ سمجھ کے کہ اللہ کی طرف سے آیا کھا لیا؟ یقیناً یہ کوئی آسمان سے تو سیب ٹپکا نہیں، کسی نہ کسی درخت کا سیب ہوگا، کسی نہ کسی کے درخت سے گرا ہوگا، اور یہ درخت جس کے باغ میں ہوگا، جس کی زمین پر ہوگا، یہ اس کا مالک ہے، اس کے مالک کی اجازت کے بغیر یہ سیب تم نے کھا لیا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس سیب کے بارے میں سوال کرے گا تو کیا جواب دے گا؟ یہ تو باغ کے مالک کی اجازت کے بغیر یہ سیب کھانا جو ہے، یہ تو امانت میں خیال ہے، قیامت پہ پکڑ ہوگی اس پر۔ بچے اسی خیال ہے، لرز گئے، کاپنے لگے، دریا کی مخالف سمت میں چلنا شروع کیا تاکہ معلوم کرے کہ آخر کس درخت کا سیب۔ کچھ دور آگے جب پہنچے، آگے بڑھے، دیکھا کہ دریا کے کنارے ایک باغ ہے سیب کا، بہت سارے درخت ہیں جن کی شاخیں جھک کر دریا کی طرف جھکی۔ آپ نے سمجھ لیا کہ یقیناً اسی باغ کے درختوں کا سیب ہے، کیونکہ ان کی شاخیں درخت کی جو ہے دریا کے پانی کی طرف جھکی ہے، ان میں سے کسی درخت سے سیب ٹوٹا، گرا اور یہ بہتا ہوا ہے۔ آپ آئے باغ میں اور معلوم کیا، آپ لوگوں سے پوچھا کہ یہ باغ کس کا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ گیلان کے ایک بہت بڑے بزرگ امیر و کبیر متقی ہے، بڑے اللہ کے ولی ہے، اللہ نے بڑی دولت سے نوازا ہے، کہ ایسے کئی باغ ہیں۔ یہ حضرت عبداللہ سقائی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑے بزرگ ہیں، یہ ان کا باغ ہے۔ ان کے گھر کا پتہ پوچھا، ان کے محل پہنچے، امیر و کبیر کے محل میں رہتے تھے۔ عبداللہ سقائی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بزرگ ترین پرہیزگار شخص تھے، دولت مند ہونے کے باوجود وہ بزرگ و متقی تھے، عبادت گزار تھے۔ سلام کیا، حاضر ہوئے، کہا سرکار میرا نام ابو صالح ہے،
اور ایسا واقعہ ہوا کہ میں افطار کر رہا تھا، سیب بہتا ہوا یا میں نے کھا لیا، پھر جب میں نے جستجو اور تلاش کی تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ آپ کے باغ کے درخت کا سیب ہے۔ چونکہ میں نے آپ کی اجازت کے بغیر وہ سیب کھا لیا ہے تو قیامت میں اگر اللہ اس سیب کے بارے میں سوال کر لے گا تو میں کیا جواب دوں گا؟ تو سرکار میں معافی کے لیے آیا ہوں، میرے پاس اتنی رقم نہیں ہے، میں مفلس ہوں، اگر رقم ہوتی تو میں وہ روپیے دے کے آپ کو راضی کر لیتا، بس یہ چاہتا ہوں کہ خدا کے واسطے آپ اس سیب کا جو ہے میں نے کھا لیا بغیر اجازت کے، آپ مجھے معاف کر دیں۔ حضرت عبداللہ سمعی نے سر سے پیر تک دیکھا، حیران ہو گئے، بھری جوانی میں یہ ایک سیب کی معافی کے لیے کوئی آ رہا ہے؟ یہاں تو لوگ پراپرٹیاں ہڑپ کر کے ڈکات نہیں لیتے تھے، زمینیں کھا جاتے ہیں تو کوئی پوچھنے والا نہیں، یہ کیسا نوجوان ہے جس کو ایک سیب کے جواب کا اتنا احساس ہے؟ سر سے پیر تک دیکھا اور دوسرے ہی لمحے پھر ایک ذہن میں خیال آیا، انہوں نے کہا کہ دیکھو نوجوان، اگر تم چاہتے ہو کہ جو سیب تم نے میرے باغ کا بغیر اجازت کے کھایا اس کے عوض میں تمہیں معاف کر دوں تو میری ایک شرط ہے۔ کہا کیا شرط ہے حضور بتا؟ کہا شرط یہ کہ تمہیں میرے باغ کی 1 سال رکھوالی کر دی، اگر تم نے میرے باغ کی 1 سال رکھوالی کی تبھی میں تمہیں اس سیب کا جو تم نے کھایا ہے اس کی معافی دوں گا، اور اگر تمہیں معافی نہیں چاہیے تو پھر تمہاری مرضی، تم جا سکتے ہو۔ حضرت ابو صالح، شیخ ابو صالح رحمت اللہ علیہ نے کچھ دیر سوچا، کہا کہ حضور مجھے منظور ہے، آج سے میں آپ کے غلام ہوں، آپ کا خادم ہوں، اور آپ کے باغ کی رکھوالی میرے سے۔ باغ میں آیا اور پھر رکھوالی کر، کچھ مہینے گزر گئے۔ ایک دن حضرت عبداللہ سمعی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اپنے کچھ ساتھی اور دوستوں کے ساتھ باغ میں پہنچے۔ جب باغ میں پہنچے تو حضرت شیخ ابو صالح کو آواز دی کہ ابو صالح درخت سے کچھ اچھے سیب توڑ کے لاؤ، ہمارے کچھ دوست آئے، ان کی ضیافت کرو، مہمان نوازی کرو، ہمارے باغ کے سیب ان کے سامنے پیش کرو تاکہ وہ ہمارے باغ کے سیبوں کو کھا کر خوش ہو جائے۔ ابو صالح نے کچھ درخت سے سیبوں کو توڑا، ایک تشت میں ایک تھال میں سجایا، دوستوں کے سامنے لایا۔ اب دوستوں نے جب سیب کھانا شروع کیا، اتفاق سے جو بھی سیب اٹھاتے تھے دانت لگا کے توڑتے تھے، وہ سیب جو ہے بد مزہ اور کھٹا ہوتا تھا، میٹھا نہیں ہوتا تھا، لذیذ نہیں ہوتا تھا، بد مزہ، وہ سیب رکھ دیا کرتے تھے۔ حضرت ابو صالح، حضرت عبداللہ سمعی نے دیکھا تو بڑے ناراض ہوئے، کہا کہ ابو صالح اتنے مہینے ہو گئے تمہیں اس باغ کی رکھوالی کرتے ہوئے، اب تک تمہیں یہ پتا نہیں کہ کس درخت کے سیب پک جاتے ہیں، کس طرح کے لذیذ ہے، کس طرح کے مٹھاس کس سیب میں ہوتی ہے، اب تک تم جان نہ سکے، سارے سیب کھٹے اور ایک دم بدمزہ لے آئے ہو۔ جب یہ ناراضگی کے ساتھ کہا تو حضرت شیخ ابو صالح کمال کہتے ہیں کہ حضور معذرت چاہتا ہوں، حقیقت میں اس درخت کے سیب کس طرح کے ہوتے میں نہیں جانتا، وجہ یہ ہے کہ آج تک میں نے ان باغوں سے ایک سیب بھی نہیں کھایا ہے، اس لیے کہ آپ نے باغ کی رکھوالی کے لیے مجھے رکھا ہے، سیب کھانے کی اجازت نہیں دی تھی۔ بچے ایسی صلح حضرت عبداللہ سمعی میں تو اور حیران ہوئے کہ اتنا امانت دار، اتنا نیکوکار نوجوان تو میں نے زندگی میں آج تک نہیں دیکھا۔ بڑا بہرحال متاثر ہوئے، وہاں سے بھی چلے آئے، جو تو کر کے 1 سال گزرا، مدت پوری ہوئی، جب سال کی وہ دن پورا ہوا، حضرت ابو صالح رحمت اللہ تعالیٰ علیہ عبداللہ سمعی کی محل میں حاضر ہوئے اور کہا کہ حضور آج 1 سال کی مدت پوری ہو گئی، میں نے وعدے کے مطابق 1 سال آپ کی باغ کی رکھوالی کی، اب آپ اپنی زبان مبارک سے ارشاد فرما دیں کہ میں نے تجھے معاف کر دوں تاکہ میں اللہ کی پکڑ سے بچ سکوں۔ حضرت عبداللہ سمعی کے دماغ میں، دل میں خیال آیا، ایک ارادہ آیا، اور انہوں نے کہا کہ اے ابو صالح یوں معاف نہیں کیا جائے، ہماری ایک اور شرط ہے، جب تک اس کو پورا نہ کرو گے ہم معاف نہیں کریں گے۔ سرکار آپ کیا شرط ہے؟ کہا شرط یہ ہے کہ تمہیں ہماری بیٹی سے نکاح کرنا۔ کہا کہ مجھے کوئی حرج نہیں، اگر آپ کی بیٹی کی نکاح کی شرط ہے اور اس کے بعد آپ میرا جرم معاف کر سکتے ہیں تو مجھے منظور ہے، لیکن حضور پہلے جان لیں میں مفلس آدمی ہوں، مجھے خود فاقے گزرتے ہیں، مجھے کئی دن تک کچھ کھانے کو میسر نہیں آتا، اور آپ کی بیٹی تو شہزادی ہے، محلوں میں پڑی ہے، عیش و عشرت کی زندگی گزارنے کی عادی ہے، کیا وہ مجھ مفلس کے ساتھ خوش رہ سکتے؟ حضرت عبداللہ سمعی نے فرمایا کہ فکر نہ کرو، وہ ہماری اکلوتی بیٹی ہے، جتنی دولت ہماری ہے وہ سب اسی کی ہے، اس کے کھانے پینے کی فکر کرنے کی تمہیں ضرورت نہیں، ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ تم اس سے ہماری بیٹی سے نکاح کرو۔ کہا حضور اگر یہ بات ہے تو مجھے منظور ہے، مجھے کوئی حرج نہیں، کام اگر سن لو، ہماری بیٹی میں کچھ عیب ہے، وہ عیب جان لو پہلے، ایسا نہ ہو کہ نکاح کے بعد پھر تم اعتراض کرو، گلہ کرو، شکوہ کرو کہ شادی سے پہلے سب بتایا نہیں تھا۔
اس لیے پہلے اچھی طرح سے جان لو کہ ہماری بیٹی میں کچھ عیب ہے، اس کے بعد پھر سوچ سمجھ کے جواب۔ کہا حضور بتائیں کیا عیب ہے آپ کی بیٹی؟ کہا وہ آنکھوں سے نابینا ہے۔ شیخ ابو صالح نے کہا مجھے منظور ہے۔ کہا سنو سنو ابو صالح جلد بازی نہ کرو، وہ کانوں سے بہری بھی ہے۔ کہا حضور تب بھی مجھے منظور ہے۔ کہا ابو صالح سنو وہ گونگی بھی ہے، بول نہیں سکتی۔ کہا مجھے تب بھی منظور ہے۔ کہا ابو صالح اس میں ایک عیب اور ہے کہ وہ ہاتھوں سے لونگی ہے۔ کہا حضور تب بھی مجھے منظور ہے۔ کہا ابو صالح وہ پیروں سے لنگڑی بھی ہے۔ کہا حضور مجھے تب بھی منظور ہے۔ کہا عجیب نوجوان ہو، ایسا کوئی عیب نہیں جو میری بیٹی میں نہیں کہ وہ آنکھوں سے نابینا ہے، کانوں سے بہری ہے، منہ سے گونگی ہے، ہاتھوں سے لولی ہے، پیروں سے معذور اور لنگڑی ہے، تب بھی تم ایسی خاتون ایسی لڑکی سے شادی کرنا چاہتے ہو؟ شیخ ابو صالح جواب دیتے کہ حضور اگر آپ کی بیٹی سے شادی کرنے کے عوض اگر آپ اس خطا اور اس گناہ کو معاف کر دے اور اللہ کی پکڑ سے میں قیامت میں بچ جاؤں تو یہ سودا میرے لیے بہت سستا ہے، اس لیے کہ اللہ کی پکڑ اس سے بہت زیادہ شدید ہے۔ عبداللہ صبعی نے کہا اچھا ٹھیک ہے، جب تمہیں منظور ہے تو پھر مجھے کیا آ گیا، جاؤ آج عصر کے بعد تمہارے کوئی دوست وغیرہ ان کو لے آؤ تاکہ میں نکاح کر دوں۔ کہا حضور میرا کوئی دوست نہیں ہے صاحب، میرا دوست صرف پروردگار ہے۔ کہا اچھا ٹھیک ہے، ہم اپنے کچھ عزیز و اقارب کو بلا لیتے ہیں، آج عصر کے بعد تمہارا نکاح ہوا۔ مغرب بعد بدائیگی ہو گئی، محلی میں قیام تھا، چونکہ کوئی ابو صالح کا گھر ور تو تھا نہیں، اپنے ہی محل میں ایک کمرہ دے دیا گیا، دلہن کو وہاں اس کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ نماز عشاء کے بعد جب دلہن کے کمرے میں ابو صالح پہنچے، دلہن کو جیسی سلام کیا، دلہن نے جواب دیا، گھونگھٹ اٹھایا، دلہن کو دیکھا اور الٹے پیر بھاگا، کمرے سے باہر نکل آیا۔ سین میں حضرت عبداللہ صبعی رحمۃ اللہ علیہ اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، گپ لگا رہے تھے، بات چیت کر رہے تھے۔ ابو صالح کو بھاگتا ہوا آتا دیکھا، کہا ابو صالح کیا ہوا، کیوں کمرے سے باہر آیا؟ آج تو تمہیں اپنی دلہن کے ساتھ ہونا چاہیے، آج شادی کی تمہاری خاص اور اہم رات ہے، پہلی رات ہے۔ کہا حضور معلوم ہوتا ہے کہ دلہن تبدیل ہو گئی، قسم خدا کہ یہ میری دلہن نہیں ہے، کسی اور کی دلہن ہے۔ ابو عبداللہ صبعی مسکرائے، کہا تم کیسے کہہ سکتے ہو؟ کہا حضور آپ نے تو کہا تھا کہ وہ آنکھوں سے نابینا ہے، منہ سے گونگی ہے، کانوں سے بہری ہے، ہاتھوں سے لولی ہے، پیروں سے لنگڑی ہے، مگر خدا کی قسم میں نے اس میں کوئی عیب نہ پایا۔ جب میں نے سلام کیا تو اس نے جواب دیا تو میں نے جان لیا کہ وہ بول سکتی ہے، میں نے گھونگھٹ اٹھایا تو اس نے مجھے نگاہ بھر کر دیکھا تو میں نے جانا کہ وہ دیکھ بھی سکتی ہے، اور میرے سلام کو سنا تو میں نے جانا کہ وہ کانوں سے سن سکتی ہے، اور جب میں گھونگھٹ اٹھا رہا تھا تو شرم کے مارے اس نے گھونگھٹ کو مضبوط پکڑا تو میں نے جانا کہ اس کے ہاتھ بھی سالم ہے، اور جب میں کمرے سے بھاگا تو وہ بستر سے پلنگ سے اتر پڑی تو میں نے جانا کہ وہ چل بھی پھر سکتی ہے، اور چہرہ اتنا حسین و جمیل، خدا کی قسم میں نے ایسی حسین عورت آج تک نہیں دیکھی۔ معلوم ہوتا ہے کسی اور کی دلہن ہے، یہ میری دلہن نہیں ہے، مجھے غلط جگہ پہنچا دیا۔ عبداللہ صبعی مسکرائے، کہا نوجوان مبارک وہ تمہاری ہی بیوی ہے، تمہارا نکاح اسی سے ہوا اور یہ میری ہی صاحبزادی ہے۔ حضور آپ تو یہ کہتے تھے، پھر یہ کیا تھا؟ کہا سنو میں نے جو کچھ کہا وہ جھوٹ نہیں تھا، حقیقت تھا، مگر تم ان کی تعبیروں کو سمجھ نہ سکے۔ میں نے کہا آنکھوں سے اندھی ہے، اس بنیاد پہ کہا کہ آج تک اس نے کسی غیر محرم کو دیکھا نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ وہ گونگی ہے، اس نے آج تک کبھی اپنی زبان سے خلاف شرع جملہ کہا نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ کانوں سے بہری ہے، اس نے شریعت کے خلاف کبھی کوئی بات سنی نہیں ہے۔ میں نے کہا ہاتھوں سے لولی ہے، کبھی شریعت کے خلاف اس کا ہاتھ بڑھا نہیں ہے۔ میں نے کہا پیروں سے لنگڑی ہے، شریعت کے خلاف اس کا کبھی قدم اٹھا نہیں ہے۔ میری بیٹی متقی و پرہیزگار ہے، میں خود فکر مند تھا کہ ایسی نیک صالح بیٹی کے لیے کہاں اس کے جیسا شوہر تلاش کروں۔ اللہ تعالیٰ نے تم جیسے متقی نوجوان کو مجھ تک پہنچا دیا، جس کا جو حق تھا اللہ نے وہ حق اس کو عطا فرما دیا۔ جاؤ یہی تمہاری دعا۔ زندگی گزاری ابو صالح نے، انہی سے پھر جو ایک شہزادہ پیدا ہوتا ہے، یہی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی ہمارے غوث اعظم رضی اللہ تعالی۔ یہ سرکار غوث اعظم کی والدہ اور غوث اعظم کے والد، باپ اتنا پرہیزگار کہ ایک سیب کے بدلے کے لیے جس نے اتنی مشقت اٹھائی ہو، ماں کے تقوی پرہیزگاری کا یہ عالم کہ کسی غیر مرد کو کسی کبھی دیکھا نہ ہو، غیر مرد سے جس نے کبھی بات نہ کی ہو، کسی غیر کی آواز کو کانوں میں نہ سنا ہو، خلاف شریعت جس کے قدم نہ اٹھے ہو، وہ کب جنگل میں سیر کے لیے بے پردہ نکل گئی؟ وہ کون سا موقع تھا کہ جب غوث اعظم اپنی والدہ کے شکم میں تھے اور وہ جنگل میں 7ویں مہینے میں اکیلے تنہا، بغیر کسی خادم، بغیر کسی خدمت گزار، بغیر کسی محرم کے اکیلے تنہا جنگل میں جا رہی تھی، اور کوئی بدبخت آ کے معاذ اللہ ان کی ناموس پر حملہ کر رہا تھا۔
شرم نہیں آتی تم کو؟ بزرگوں کی توہین کر رہے ہو خبیث. یقیناً وہ تیری ماں تھی، تو نے واقعہ بدلا. وہ یو پی کے جنگل میں لوٹا لے کے ہگنے گئی تھی اور وہاں دو لوگوں نے تیری ماں پہ حملہ کیا، اس کی عزت تار تار کی، اور تب تو پیدا ہوا اس کے نتیجے. اندازہ لگائیے جو بڑے بڑے بزرگوں کی والدہ کا اس طرح مذاق اڑائی، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں. ارے تم اگر غوث پاک کو نہیں مانتے نہ مانو. اہل بیت کی محبت بتاتے ہوئے آقا نے فرمایا کہ مسلو اہل بیتی مسلو سفینۃ نوح ومن رکیبا ومن نجا ومن تکلفا عن غریق. آقا نے فرمایا کہ میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی تھی. جو اس میں سوار ہو گیا اس نے نجات پائی، اور جس نے اس کشتی میں سوار ہونے سے انکار کیا، روگردانی کی، وہ ہلاک و تباہ ہو گیا، غرق ہو گیا. تو یہاں اہل بیت کی اہمیت بتائی آقا نے کہ میرے اہل بیت کی کشتی میں سوار ہو جاؤ. کشتی سے مثال دی اہل بیت کی. اور صحابہ کی اہمیت بتاتے ہوئے آقا نے کیا فرمایا؟ اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم. میرے صحابہ ستاروں کی طرح، ستاروں کی مانند ہے، تم ان میں سے جس کی پیروی کرو گے ہدایت. تو صحابہ ہدایت کے ستارے ہیں. اہل بیت نوح علیہ السلام کی کشتی کی مثل ہے. اعلیٰ حضرت اسی کو کہتے ہیں کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور. اہل سنت کا بیڑا ہے پار اصحاب حضور. نجم ہے، ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی. لیکن آج آئیے دیکھیے شیعوں کے اندر خود کس طرح کے عقیدے پنپ رہے ہیں. یہ محبت کا جب بخار بہت بڑھ جاتا ہے ان رافضی شیعوں کا، نتیجہ کیا ہوتا ہے ذرا یہ دیکھتے چلے آپ. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ابتدا اہل بیت کی محبت سے شروع ہوتی ہے، اور اس کے بعد پھر بات بڑھتے بڑھتے یہاں تک آتی ہے کہ معاذ اللہ مولا علی کو خدا تک کہنے لگے. اور ظاہر ہے کہ جو حضرت مولا علی کو خدا مانے، خدا تسلیم کرے، وہ جماعت تو کبھی حق نہیں ہو سکتی. اس تعلق سے بہت سارے ویڈیوز آج کے موجودہ ان کے مولیوں کے ہیں جو علی کو خدا ثابت کرنے پہ تلے ہوئے ہیں. اگر میں ویڈیو دکھاؤں گا تو یہ پوری رات چھوٹی پڑ جائیں گی. میں ایک یا دو ویڈیو اس میں سے 2 ویڈیو دکھا دیتا ہوں کہ یہ نعوذ باللہ من ذالک حضرت علی کے بارے میں کیا اعتقاد رکھتے ہیں کہ خدا ہے. نعوذ باللہ. ذرا یہ سنیے، دیکھیے. یہ موجودہ ایک ان کا خطیب ہے، پاکستان کا ہے، عقیب رضا زیدی. یہ ذرا دیکھیں مولا علی کی ولادت پر گفتگو کر رہا ہے، تو یہ حضرت علی کو خدا کس طرح ثابت کر رہا ہے. ذرا سنیے. ابو طالب نے سوچا علی 13 رجب کو فجر کے وقت آیا کہ چلو آج وہ جو مکہ میں پادری بنا بیٹھا تھا اور ہر ایک کو ذائچہ بناتا تھا کہ فلاں بچہ کب پیدا ہوگا، وہ کن خصوصیات کا مالک ہوگا، وہ کیا کرے گا کیا نہیں کرے گا. ابو طالب کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا، پہلی بار یہ بات کہہ رہا ہوں. ابو طالب کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا کہ میں جاؤں اور اسے جا کر پوچھوں کہ بتا 13 رجب کو فجر کے وقت اس وقت میں آنے والا بچہ کن صفات کا مالک ہوگا. یہ سوچ کر ڈی جی خان والوں سوچ میں نہ پڑنا، چلو نجف اور مکہ چلتے ہیں. ابو طالب پادری کے پاس آئے. احترام ابو طالب میں پادری کھڑا ہوا. کیوں آئے؟ ابو طالب کہتے ہیں ذرا ایک ذائچہ بنا. کیا؟ ذرا دیکھ تو صحیح 13 رجب فجر کے وقت اتنے بج کر اتنے منٹ پر ایک بچہ پیدا ہوا ہے، بتا وہ کن صفات کا مالک ہوگا. ایک بچہ آیا ہے، بتا وہ کن صفات کا مالک ہوگا. صفتین کوسا مجھے حیدریہ مسجد کے اس منبر کی عظمت کی قسم، پادری نے پرچہ اٹھایا، کاغذ قلم لیا، ایک ذائچہ بنایا، دیکھا، پھاڑ دیا، دوسرا لیا، بنایا، پھاڑ دیا، تیسرا لیا، بنایا، پھاڑ دیا، چوتھا لیا، بنایا، پھاڑ دیا. جب لا تعداد ذائچے بناتا رہا، پھاڑتا رہا، ابو طالب نے کہا بتاتا کیوں نہیں کہ 13 رجب کو اتنے بجے جو بچہ آیا وہ کیا ہوگا. پادری کھڑا ہو کر کہنے لگا ابو طالب جو وقت تو بتا رہا ہے اس میں اللہ تو پیدا ہو سکتا ہے، بچہ پیدا ہے. بات سمجھ میں آئی اس کی؟ میں آسان لفظوں میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. یہ کہتا ہے کہ علی جب پیدا ہوئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ان کے والد ابو طالب جو تھے وہ پادری کے پاس لے گئے اور اسے کہا کہ ذرا اس بچے کا ذائچہ بنا. ذائچہ کس کو بولتے ہیں؟ وہ ذائچہ اردو زبان کا لفظ ہے، شاید وہ نہیں سمجھے. وہ ہندوستان میں اسی ورڈ کو بولتے ہیں کنڈلی. وہ غیر مسلموں میں رہتا ہے نا، کنڈلی بناتے ہیں، اس سے بچے کا فیوچر، بھویش، مستقبل، آگے کیا ہوگا، کب تک جیئے گا، کیسا ہوگا، اس کی قسمت کیا ہوگی، وہ سب پتہ کرتے ہیں. ان کا ایک معاذ اللہ باطل ہے.
تو ابو طالب گئے اور وہ پادری سے کہا کہ 13 رجب کو، رجب کی 13 تاریخ کو اتنے بج کر اتنے منٹ پر یہ 7 میز گھڑی میں یہ بچہ پیدا ہوا، تو زائچہ بنا کے ذرا اس کا مستقبل تو بتا کہ یہ بچہ کیسے ہوگا، کن خصوصیات کا حامل ہوگا، کیا خاصیت ہوگی اس بچے کی، آگے چل کر کیا کرے گا۔ پادری نے صاحب وہ جب نام پوچھ لیا اور وہ جب وقت گھڑی وڑی نوٹ کر لیا، پھر اس نے زائچہ بنایا، کنڈلی بنایا، ایک بنایا، کاغذ لیا پھاڑا پھینکا، دوسرا لیا کاغذ لیا پھاڑا پھینکا، کئی زائچے بناتا رہا، کاغذ کا ڈھیر لگاتا رہا۔ تو ابو طالب نے کہا کچھ بتاتا کیوں نہیں؟ اس نے کہا کہ ابو طالب جو وقت تو گھڑی بتا رہا ہے اس بچے کی، اس گھڑی میں اللہ تو پیدا ہو سکتا ہے، بچہ پیدا ہو سکتا ہے۔ استغفر اللہ معاذ اللہ، مطلب یہ کہ جو پیدا ہوا ہے یہ اللہ ہے، یہ عام کوئی انسان بچہ ہے۔ ان بدبختوں کے نزدیک، ان رافضیوں، ان مولائیوں کے نزدیک معاذ اللہ علی جو ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہمارے نزدیک تو وہ انسان ہے، پیدا ہوئے، اور جو پیدا ہوتا ہے وہ خدا نہیں ہوتا، کیونکہ رب تبارک و تعالیٰ پیدا ہونے سے پاک، لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا نہ وہ کسی سے جنا۔ مولا علی پیدا بھی ہوئے، ان کے بھی باپ تھے اور انہوں نے بھی جنا، ان سے بھی پیدا ہوئے امام حسن، امام حسین، حضرت سیدہ زینب، حضرت کلثوم، ان کی بھی اولاد ہوئی، حضرت عباس علمبردار، حضرت محمد ابن حنفیہ، کئی بچے پیدا ہوئے۔ تو یہ ایک ویڈیو ہے، اس طرح کے بہت سارے ویڈیو ہے کہ آج کل یہ اتنے بڑھ گئے ہیں محبت کے جوش کے اندر اور محبت کے دعوے کہ معاذ اللہ یہ خدا ثابت کرنے پہ تلے ہوئے ہیں۔ اب یہ ایک مولوی کو دیکھیے، علی باقر نقوی ہے، اچھا یہ ٹوپی نہیں پہنتے کم بخت، پتہ نہیں ٹوپی سے کیا الرجی ہے، کھلے سر سے تقریریں کرتے ہیں۔ اب یہ ایک واقعہ سنا رہا ہے، اب یہاں تو ابھی علی ہی خدا نہیں بلکہ اور بھی خدا نہیں، مشرکوں کی طرح عقیدہ کئی خداؤں کے قائل ہے۔ اب یہ قیامت کا ایک منظر بتا رہا ہے کہ جب قیامت ہوگی، اللہ تعالیٰ جب سب فنا کر دے گا، صرف اللہ کی ذات ہوگی، تو کیا ہوگا؟ دیکھیے گستاخیہ بھی کی اس میں، اور اس میں معاذ اللہ کن کن کو خدا ثابت کرنا چاہ رہا ہے۔ خمینی اپنی کتاب سر الصلاۃ میں لکھتے ہیں، خمینی اپنی کتاب سر الصلاۃ میں لکھتے ہیں، امام کے قول کے ساتھ کچھ بھی نہیں بچے گا، سورج، چاند، ستارے، نجم، کواکب، روحیں، جنس، انس، فرشتے، کچھ بھی نہیں بچے گا، صرف اللہ، اللہ رہ جائے گا، اللہ ہوئی ہوگا بس، اور کچھ نہیں ہوگا، ہر جگہ ہو ہوگا، ہو کا عالم ہوگا، صرف اللہ رہ جائے گا۔ جب وہ اکیلا رہ جائے گا تو خمینی کہتے ہیں اکیلے میں اس کا دل گھبرائے گا، پھر دل کا دل پریشان ہوگا، پھر وہ آواز دے گا، یتعرف ظلمت ہی، کوئی ہے جو تنہائی میں میرا دل بہلائے۔ اب دیکھیں سب سے پہلے تو یہ گستاخی ہے کہ جب کچھ نہیں بچے گا، اکیلے اللہ رہ جائے گا، تو تنہائی میں اکیلے میں اللہ کا دل گھبرائے گا۔ استغفر اللہ، لا حول ولا قوة۔ سب سے پہلی بات کہ اللہ دل سے، جسم سے، جسمانیات سے، اعضاء سے، ان سب چیزوں سے پاک ہے، اس لیے کہ جسم کے لیے مٹیریل چاہیے، مادہ چاہیے، اور اللہ تعالیٰ مادوں سے بھی پاک۔ ہمارا جسم مٹی سے بنا ہوا ہے، آگ سے بنا ہے، پانی سے بنا ہے، ہوا سے بنا ہے۔ تو پہلے مٹی تھی پھر جسم بنا، پہلے آگ تھی پھر ہمارا جسم اس سے بنا، پہلے پانی تھا پھر ہمارا جسم بنا۔ پہلے یہ مادے تھے، مٹیریل تھے۔ مائک کب بنا؟ پہلے مٹیریل تھا، لوہا تھا، دھاتیں تھی، کاربن تھا، پلاسٹک تھی، ربر تھے۔ ان را مٹیریل کو لایا گیا، پھر ان کو ایک تشکیل دی گئی، ایک ساخت بنائی گئی، تو مائک کی تشکیل ہوئی۔ تو مائک بعد میں بنا، مائک سے پہلے مٹیریل تھا۔ تو کسی چیز کے لیے، کسی وجود کے لیے مادہ چاہیے، اور اللہ تعالیٰ جسم جسمانے سے پاک۔ اگر اللہ کا دل مان لے، جسم مان لے، تو معاذ اللہ ماننا پڑے گا کہ خدا بعد میں بنا، پہلے مٹیریل پیدا ہوا۔ پہلے مٹیریل تھا تو اللہ ازلی اور ابدی کہاں ہوا؟ یہ تو خدا کی سری توڑی۔ یہ معاذ اللہ اس سے پتہ چلا کہ گویا یہ اللہ کا جسم بھی مانتے، اور جسم ہی نہیں مانتے، اللہ کا پھر جسم میں دل بھی ہے۔ پھر دل کی بھی کیفیت کیا ہے کہ جب تنہا رہ گیا تو اس کا اکیلے میں دل گھبرائے گا، نعوذ باللہ۔ تو کہے گا کوئی ہے جو اس تنہائی میں میرا دل بہلائے۔ اب آگے پھر دل کا دل پریشان ہوگا، پھر وہ آواز دے گا، یتعرف ظلمت ہی، کوئی ہے جو تنہائی میں میرا دل بہلائے۔
کیا ہو گیا آپ لوگوں کو دیدار محترم؟ کون ہے جو تنہائی میں میرا دل بہلائے؟ اس وقت معصوم نے کہا کہ ایک آواز آئے گی، انا انت القلب الحلوب، ہم ہیں نا تیرا دل بہلانے کے لیے۔ اس وقت اللہ کہے گا آئینہ آئینہ، یہ آواز کہاں سے آئی ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے جس سے کوئی شے پوشیدہ نہیں، وہ کہہ رہا ہے آواز کہاں سے آ رہی، یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ کانا علی، میں علی ہوں۔ ادھر سے آواز آئے گی انا محمد، میں محمد ہوں۔ ادھر سے آواز آئے گی انا فاطمہ، ادھر سے آواز آئے گی انا حسن، ادھر سے آواز آئے گی انا حسین۔ ہم پانچ ہیں نا تیرا دل بہلانے کے لیے۔ اس وقت اللہ جس کا چہرہ نہیں مسکرا کے کہے گا میں نے تو یہ کہا ہی نہیں کہ تم میرا دل بہلاؤ، تم تو میں ہوں۔ میں کہہ رہا ہوں تمہارے علاوہ کوئی ہے جو میرا دل بہلائے، تو آواز آئے گی انا الاب الفضل العباس۔ جب اللہ کہے گا کوئی ہے جو میرا دل بہلائے تو ایک کونے سے آواز آئے گی انا، میں ہوں نا تیرا دل بہلانے۔ اللہ کہے گا آئینہ آئینہ، کون نے کہا؟ اللہ کو پتہ ہی نہیں کہا، اتنا غافل، اتنا بے علم، اور سب سے پہلے تو یہ بکواس ہے یار، ایسا کچھ ہے ہی نہیں۔ اللہ کہے گا کہاں سے آواز آئی؟ تو پھر آواز پکار کے جواب آئے گا انا علی، میں علی۔ پھر ایک آواز آئے گی انا فاطمہ، اے فاطمہ ہوں۔ پھر ایک کونے سے آواز آئے گی انا محمد، میں محمد ہوں۔ انا حسن، انا حسین، میں حسن ہوں، میں حسین ہوں۔ ہم پانچ ہیں نا تیرا دل بہلانے کے لیے۔ اللہ کہیں گا میں نے تمہیں تھوڑی پکارا ہے، تمہیں تھوڑی آواز دی ہے، تم تو میں ہوں، میں تم ہو، تم میں اور مجھ میں کوئی فرق تھوڑی ہے، تم تو میری ذات میں ہو، میں تمہاری ذات میں۔ پانچ نہیں بلکہ 6 خدا ہے۔ تو پھر ایک چھٹی آواز آئے گی انا فضل عباس ہی، انا ابو الفضل عباس ہی، میں ہوں عباس علم اللہ۔ تو پھر وہ اللہ کا دل بھی بہلائیں گے، تو تب اللہ کی جو ہے وحشت، خوف، ڈر، تب اللہ کا معذرت ہوگا۔ اب بتائیے یہ عقیدہ کوئی اسلامی عقیدہ ہو سکتا ہے؟ یہ اہل بیت کی محبت ہے کہ اب مولا علی کو اور پنجتن پاک کو، امام حسن، امام حسین، سیدہ فاطمہ اور رسول اللہ کو خدا بنا دیا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جب خدا نہیں کہا جا سکتا تو علی فاطمہ کو کیسے خدا کہا؟ تو بس میں نے 2 جھلکیں دکھائی ہے جس سے آپ اس فرقے کی اصلیت کو سمجھ سکتے ہیں، ورنہ اس طرح کی بہت ساری کلیپیں ہیں، بہت سارے ان کے مولویوں کے ویڈیوز ہیں، بہت ساری کتابیں ہیں میرے پاس جس میں یہ سب دعوے کیے گئے ہیں۔ اور بات جو ہے وہ یہاں تک نہیں رہ گئی اب اس فرقے میں کہ علی کا پہلا نمبر، یہ دھوکہ دڑی ہے۔ یہ تو صرف علی کا پہلا نمبر نہیں، اب اتنا آگے بڑھ گئے کہ معاذ اللہ علی کو خدا تک لے گئے، علی کو خدا بنا دیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کی اس محفل میں، آج کی اس وقت میں، مختصر وقت میں جو کچھ میں نے بتایا، بہت ساری چیزیں آپ کو سمجھ میں آئی ہوں گی۔ ایسے جماعتوں سے، ایسے فرقوں سے بچو۔ اہل سنت کی حق ہے، رسول اللہ کے زمانے سے آج تک جو عقیدہ چلا آ رہا ہے وہی یہ عقیدہ ہے جو رسول اللہ نے بتایا، جو صحابہ نے بتایا، اور اسی عقیدے اور اسی منہج کو، اسی طریقے کو آج اس زمانے میں بطور نشانی ہم مسلک اعلیٰ حضرت سے مخاطب کرتے ہیں، اس سے تعبیر کرتے ہیں۔ مسلک اعلیٰ حضرت کوئی 5واں 6واں مسلک نہیں، در حقیقت یہ اہل سنت کی ہی ترجمانی کا نام ہے، بلکہ یہ کہا جائے کہ مسلک امام اعظم ابو حنیفہ کی ترجمانی کا نام ہے مسلک اعلیٰ، یہ ترجمانی ہے۔ اللہ تعالیٰ آج کی اس بزم کو قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔